بڑا ہے، اس لیے سب اٹینٹیو ہو جائیں. کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی کاپی پینسل ہو اور آپ پوائنٹس کو نوٹ کرتے جائیں. یہ وہ زیادہ راہ ہے جس کی ہمیں ہر دن ضرورت ہے، ہر دن ضرورت ہے، کیونکہ یہ ساری وہ صورتیں ہیں جن کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ ساری صورتیں ہمیں زبانی یاد ہو. 30واں پارہ اکثر لوگوں کو حفظ ہوتا ہے، اور اگر پورا حفظ نہیں ہے تو کافی حد تک صورتیں یاد ہوتی ہیں، اور ہم نے یہ صورتیں رکھی ہوتی ہیں کہ ہم نمازوں میں پڑھیں گے. تو جب یہ صورتیں ہم نے اکثر پڑھنی ہے تو ان کی سمجھ بھی ہمیں زیادہ ہونی چاہیے. اور میرے رب کو بھی پتا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں بار بار پڑھی جائیں گی، اس لیے میرے رب نے بڑے بڑے پیغامات ان صورتوں میں ہم تک پہنچائے ہیں. 30واں پارہ وہ پارہ ہے جس میں بہت زیادہ آخرت کا بیان ہے، قیامت کی منظر کشی ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو بتایا کہ ایک دن قیامت نے قائم ہونا ہے، تو وہ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، پوچھتے تھے. مختلف ان کی جو بیان بازی تھی اس کا جواب 30ویں پارے کی صورتوں میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے. اور اسی جو سورہ نبا ہے اس کے آغاز میں بھی ان کے اسی سوال کا جواب ہے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، اس کا حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، جو اللہ نے زمین کو، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے زمین کو ان کے لیے گود بنایا، اور یہ زمین ہمارے لیے گود ہے. یہ بات ہمیں اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب ہم بائی ایئر ٹریول کر رہے ہوں اور ہمارا جہاز طوفان میں پھنس جائے تو پھر دل کی کیا حالت ہوتی ہے. اگر کوئی اس سچویشن سے گزرا ہے تو یقیناً وہ اس سچویشن کو بہت اچھا سمجھ سکتا ہے، اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ زمین کو گود کیوں کہا گیا ہے. گود کیا ہوتی ہے؟ گود وہی جگہ ہے نا جہاں پر آ کر ہم سکون پاتے ہیں. ماں کی گود کے علاوہ کہیں سکون نہیں ہے. تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے کہا لم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو گود بنایا، پہاڑوں کو میخے بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے باعث آرام بنایا. اور آگے آیت نمبر 21 کو ہم دیکھیں گے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. ایک منٹ ذرا وہی ہے. بے شک جہنم گھات میں ہے. پچھلی آیتوں میں قیامت کی پوری منظر کشی کی گئی ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پہاڑ ریت کی طرح اڑا دیے جائیں گے، چلائے جائیں گے، سراب بن جائیں گے پہاڑ. اور پھر جب آسمانوں کے دروازے کھل گئے، زمین میں سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ فنا ہو گیا، تو اس کے بعد میرے رب نے کہا کہ جہنم جو ہے وہ گھات میں ہے. گھات میں کون ہوتا ہے؟ دشمن گھات میں ہوتا ہے. کس گھات میں ہوتا ہے؟ کہ کب میرا دشمن سامنے آئے، چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا دشمن کب سامنے آئے تو میں اس پر حملہ آور ہو جاؤں. جس طرح دشمن گھات لگائے چھپ کر بیٹھا اپنے دشمن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جہنم بھی اپنے ان
بندوں کے انتظار میں چھپی بیٹھی ہے کہ کب یہ لوگ آئیں اور میری بھوک مٹائیں۔ اور مرصادہ کا ایک معنی جو ہے وہ گزرگاہ اور راستہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کی تفسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہوگا کہ سب لوگ جہنم کے اوپر سے گزارے جائیں گے۔ جہنم کے اوپر سے کب گزارے جائیں گے؟ جب پل صراط سے گزارے جائیں گے، اور ہر امتی نے پل صراط سے گزرنا ہے، اور جب وہ پل صراط سے گزرے گا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہی موجود ہوں گے، اور آپ فرما رہے ہوں گے یا ربی سلم سلم، اے اللہ میرے امتی کو سلامتی سے گزار دیجیے۔ اور یہ وہ الفاظ ہوں گے، میرے آقا نے کہا تھا نا کہ تم مجھے 3 جگہوں پہ تلاش کرنا قیامت والے دن، محشر والے دن میں 3 جگہوں پہ ملوں گا۔ حوض کوثر پہ تم لوگوں کو ملوں گا، جہاں پر اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں ملوں گا، اور پل صراط پر ملوں گا۔ یہ تینوں جگہیں ایسی ہوں گی جو بڑی مشکل ہوں گی ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، لیکن وہاں ان کے آقا، ان کے محبوب پیغمبر ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے، وہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، وہ ان کے لیے شفاعت کریں گے، اور پھر میرا رب اپنے نیک بندوں پر کرم ہی کرم فرمائے گا۔ اور جہنم کا یہاں نقشہ کھینچ دیا گیا، اور جب جہنم کے نقشے سے دل گھبرا جاتا ہے تو میرا رب کیا کہتا ہے؟ پہلے تھوڑے سے جہنم والی آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہاں وہ بہت عرصے تک پڑے رہیں گے، وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی کچھ پینے کی چیز، اور ان کے گناہوں کا ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگلا رکوع جب شروع ہوتا ہے 31 نمبر آیت سے، ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، اور ان کے لیے باغات انگوروں کے، اور ان کے لیے وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور ہم عمر جوان لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، جہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اور یہ بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے جو انہیں دیا جائے گا۔ اور یہی جہنم کی منظر کشی کرتے ہوئے ہم آیت 38 پر آتے ہیں، جہاں میرا رب فرما رہا ہے یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس روز روح الامین اور فرشتے پر باندھے کھڑے ہوں گے، نہ کوئی بول سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے، اور وہ بات بھی ٹھیک ہی کرے گا۔ کہ وہ ایسا دن ہوگا جب اتنے بڑے بڑے فرشتے جو ہیں نا وہ بھی وہاں صف باندھے کھڑے ہوں گے، اور یہ دن برحق ہے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ دن برحق ہے، پس جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کے جوار رحمت میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ بے شک ہم نے ڈرا دیا تمہیں جلد آنے والے عذاب سے۔ اس دن ہر شخص دیکھ لے گا اس عمل کو جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، اور کافر حسرت سے کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر بصد حسرت کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ اور بعض علماء کرام نے یہاں پر کافر کا معنی جو ہے وہ شیطان کیا ہے، وہ شیطان اور شیطانی جو جنات ہیں، ابلیس کے جو پیروکار ہیں، ان کا مطلب لیا ہے، کیونکہ شیاطین اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور بعض مفسرین نے اس کا جو مطلب ہے وہ یہاں پر یہ لیا ہے کہ وہ اس کو کہیں گے کہ کاش ہم انسان ہوتے اور ہماری تخلیق بھی مٹی سے ہوئی ہوتی۔ اور دونوں معنی اس کے مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب انسان دوسرے انسانوں کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھے گا تو اس وقت کو سوچے گا کہ کاش وہ انسان ہوتا ہی نہ، وہ ایک خاک ہوتا، وہ مٹی ہوتا جو ختم ہو چکی ہوتی۔ جیسے انسان کو جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو وہ مٹی بن جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ نہیں اٹھتا جب تک کہ سور نہ پھونکا جائے۔ تو وہ اس وقت یہ حسرت کرے گا کہ کاش وہ جب میں مٹی ہو گیا تو وہ میری مٹی مٹی ہی رہتی، دوبارہ میری روح مجھ کو
نہ داخل کی جاتی۔ تو یہ دونوں معنی اس میں بیان کیے ہیں۔ اب اگلی صورت پہ آتے ہیں جی، سورہ نازیات۔ سورہ نازیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی، قسم ہے ان کی جو کھینچ نکالتے ہیں۔ کیا کھینچ نکالتے ہیں؟ کون کھینچ نکالتا ہے؟ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ فرشتے جو روحوں کو قبض کرتے ہیں ان کی یہاں اللہ نے قسم کھائی ہے، اور وہ روح کو جسم میں سے کیسے نکالتے ہیں؟ کھینچ کر نکالتے ہیں، سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ اتنی سختی کے ساتھ وہ جسم سے روح کو نکالیں گے۔ کیوں سختی کے ساتھ نکالیں گے؟ کیونکہ کافر کی روح اور گناہگار اللہ کے نافرمان سرکش کی روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی۔ جس کو اس دنیا سے محبت ہے، جس کو اپنے رب اور اپنے رسول کی پہچان نہیں ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اس کو ہر حال میں اسی دنیا میں رہنا ہے، اور جب اس کے آنکھوں سے پردے ہٹیں گے، موت کے فرشتے سامنے آ جائیں گے، وہ سب کچھ دیکھے گا، تو پھر کیا کرے گا؟ تو پھر اس کی روح اس کے جسم میں چھپے گی جا کے، کیونکہ ہماری باڈی جو ہے نا، اس پوری باڈی کے اندر روح ہے، پوری باڈی میں ہمارا۔ آپ دیکھیں پاؤں سے لے کے سر کے بالوں تک ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے نا، ہر چیز زندہ ہے، اور جو ہی ہماری روح نکلے گی ان میں سے حیات نکل جائے گی۔ وہ جو حیات نکلے گی وہ کیا ہے؟ وہ روح ہی ہے۔ تو وہ جو روح ہے پھر وہ چھپے گی باڈی میں، ادھر چھپ ادھر چھپ، دوڑے گی، باہر نہیں نکلنا چاہے گی۔ اسی لیے جو مومن کے لیے موت کا ٹائم ہے وہ بڑا حسین ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نافرمان کی موت کا ٹائم ہے وہ بڑا مشقت والا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں دعا مانگنی بھی سکھائی گئی ہے نا، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ موت آسان وقت نہیں ہے، موت بڑا مشکل ٹائم ہے، اور جب فرشتے نکالیں گے، اور اللہ کہتا ہے کہ وہ کیسے نکالیں گے؟ پھر جب وہ روح چھپے گی تو وہ کھینچ کر بے دردی سے نکالیں گے، اور ان فرشتوں کی قسم کھائی، اور وہ فرشتے دیکھیں کتنے غضبناک، کتنے قہر والے ہوں گے۔ یہاں ان فرشتوں کی قسم کھا کے اگلی قسم اللہ کیا کھا رہے ہیں؟ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور وہ جو آسانیوں کے ساتھ بند کھولنے والے ہیں۔ وہ آسانیوں کے ساتھ کون سے بند کھلیں گے؟ وہ مومن کی روح کے کھلیں گے، کیونکہ مومن تو پہلے ہی بے قرار بیٹھا ہوتا ہے، وہ تو اس زندگی سے پہلے ہی نالا ہے، اس کو تو انتظار ہے کہ کب وصل ہوگا، کب وہ خواب پورے ہوں گے، جب ان کی اس کو تعبیر ملے گی۔ کیونکہ مومن کی تو زندگی قید خانہ ہے، اور قید خانہ بھی ایسا کہ جہاں قید با مشقت ہے۔ اس دنیا میں کیا ہے؟ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، فریب ہی فریب ہے۔ جتنا بھی ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگ لیں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر جب سمجھ آتی ہے انسان کو اپنی آخرت کی، اس لیے کہا گیا نا کہ جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے اس کا شعور عروج پہ چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو اپنے رب کی پہچان ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جو تو پہچان کرنا چاہے گا اس کے لیے پھر اللہ رستے کھولتا چلا جاتا ہے، اور جو جو اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی پہچان بھی بڑھتی ہے، اور جو جو اس کی پہچان بڑھتی ہے اس کو دنیا سے بے رغبتی ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے تنگ پڑنے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کب بلاوا آئے گا، تو کب میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا۔ اس کی زندگی میں جب بھی اچھے سے لمحے آتے ہیں، خوبصورت لمحے آتے ہیں، وہ ان خوبصورت لمحوں میں تمنا کرتا ہے، جیسے اب رمضان المبارک ہے، بڑا اچھا سا دل ہوا ہوتا ہے، کیفیت بڑی اچھی ہوئی ہوتی ہے، ہم قرآن سے جڑے ہوتے ہیں، رب ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، ہم رب کی باتوں کا رسپانس بھی کر رہے ہوتے ہیں، عبادت میں بھی بڑا خشوع و خضوع آ رہا ہوتا ہے، تو جی چاہنے لگتا ہے کہ اب بس ہو گئی، اب رب بلا لے ہمیں اپنے پاس، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ غفلت میں پڑ جائیں۔ تو چپ کے دل ہی دل میں ہم سرگوشیاں کرنے لگتے ہیں اپنے رب سے، ہم اپنے رب سے ملاقات کے پلان کرنے لگتے ہیں۔ اچھا اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے تو کب ہوگی، کیسے ہوگی، دعائیں بھی مانگنے لگتے ہیں، اپنا جو مال ہے، جو قیمتی چیزیں ہیں ان کو بھی بانٹنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ کچھ عورتیں تو اپنا کفن بھی تیار کر کے رکھنا شروع کر دیتی ہے نا اس ایج میں آگے۔ تو کیا ہے کہ یہ مومن تو بھاگنا چاہتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ قید خانہ، اس سے جان چھڑواؤ، اور اس کے جب پردے ہٹتے ہیں تو اس کی مسرت کا، اس کی خوشی کا کوئی عالم ہی نہیں رہتا۔
وہ تو جب پردے ہٹتے ہیں نا، موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے وہ تو بھاگتا ہے، وہ تو فٹافٹ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، لبیک کہتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ کتنی پیاری روح نکلتی ہے نیک لوگوں کی۔ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو تجربات ہوئے ہوں گے نا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح بڑی آسانیوں سے نکلتی ہے، اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ان کی باڈیز بھی ہلکی پھلکی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ جس نے تیاری کی ہے وہ تو انتظار کرے گا، اور جب وہ انتظار کرے گا سواری لینے کے لیے آئے گی، وہ تو بھاگے گا پھر۔ تو وہ جب بھاگے گا تو فرشتے بھی نرمی کے ساتھ اپنے مہمان کو اٹھائیں گے، نرمیوں سے استقبال کریں گے۔ تو یہ ان فرشتوں کا یہاں ذکر کیا گیا، اور ان کی قسم کھائی میرے رب نے، اور پھر قسم کھائی ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں۔ تیرنے والے فرشتے کون سے ہیں ان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں کہ جب وہ مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ اس کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ہر روح جب قبض کی جاتی ہے اس کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ نیک روح کو خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کے فرشتے جو ہیں آسانیوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اپنے رب تک لے کے جاتے ہیں، اور رستے میں جو بھی ملے گا سلامن سلامہ کہے گا۔ اور شہید جو ہے، شہید کی تو بڑے ہی مزے ہیں، شہید کو تو فوراً ہی جنتوں میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا جو مقام ہے وہ اس کو عطا کر دیا جاتا ہے عالم برزخ میں۔ علیین کی روح ہے، سجیین کی روح ہے، وہ اپنے مقام پہ جا کے پھر قیامت تک منتظر رہتی ہے۔ اور اگلے ہیں جی وہ فرشتے جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ سبقت لے جانے والے یعنی اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، بھاگ بھاگ کر اللہ کے حکم کی بجاوری کرتے ہیں۔ اور وہ فرشتے جو اللہ کے ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں۔ یہ 5 آیتیں ہیں، 5 قسم کے فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور کسی اہم بات کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آگے جو بات آنی ہے وہ بے حد اہم بات ہے۔ وہ کیا بات ہے جی؟ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، جس روز تھر تھرا جائے گی، تھر تھرانے والی، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا ہوگا، کتنے دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ قیامت کا منظر پیش کر دیا گیا، اور اس سے آگے اب قیامت کی آیات آ گئی، پھر اس کے آگے فرعون کا قصہ آ گیا، اور سورت کے اینڈ میں ہم جائیں گے تو پھر قیامت برپا ہونے کا ذکر آ گیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب آ جائے گی بہت بڑی مصیبت، جب بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی آفت آن پہنچے گی، تو اس وقت ہر انسان یاد کرے گا جو اس نے زندگی میں دوڑ دھوپ کی ہوگی، ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے۔ جب قیامت برپا ہو جائے گی، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو انسان کو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ میں نے زندگی میں کیا کوششیں کی تھی۔ میری ساری کی ساری کوشش میرے گھر کے لیے تھی، میرے بچوں کے لیے تھی، میں نے مال جمع کرنے میں، گھر کو سجانے سنوارنے میں کوشش کی تھی، یا میں تھکا تھا اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے حبیب کی اس چاہت کے لیے کہ جو میرے حبیب کو تھی کہ میرا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے، تو میں نے کدھر اپنی ایفرٹ لگائی، کدھر لگائی ایفرٹ، اس کو تو سب پتہ چل جائے گا کہ میں نے تبلیغ دین میں ایفرٹ لگائی، میں نے علم حاصل کرنے میں ایفرٹ لگائی، میں نے اللہ کا قرب پانے میں ایفرٹ لگائی، یا میں نے دنیا کمانے میں ایفرٹ لگائی، سب سمجھ آ جائے گی۔ اور پھر اس دن جہنم سامنے نظر آئے گی، اور جس نے سرکشی اختیار فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس جس نے سرکشی اختیار کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی۔ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے یہ، ہماری زاد راہ کی ٹوکری میں سر فہرست رکھنے والی آیتوں میں سے ہے، کہ جس نے سرکشی کی اور
دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ ہر وقت ہمارے پاس دو آپشن، ہر وقت دو آپشن ہوتے ہیں، دنیا اور دین پیرالل۔ صبح اٹھتے ہیں، صبح آپ دیکھیں دو آپشن ہیں، آنکھ کھلی ہے، آنکھ ضرور کھلتی ہے، اٹھے تہجد پڑھ لیں، دوسرا آپشن تھوڑا سا ٹھہر جائے، فجر میں بھی ٹائم ہے، تہجد کون سا فرض ہے، سو جاؤ۔ دو آپشن تھے نا، پہلی نوک ہوئی، ہم نے کیا کیا، ہم نے اگنور کی، سو گئے۔ فجر کے ٹائم پھر ایک آنکھ کھلتی ہے، اٹھ جائے، اچھا ابھی بڑے تھکے ہوئے، فجر قضا پڑھ لیں گے۔ کس کی مانی؟ نفس کی مانی، رب کی مانی؟ رب تو کہہ رہا ہے آؤ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نہیں گئے، کس کی طرف گئے؟ تسکین کی طرف، سکون کی طرف، تھوڑا سا اور سو جائے، رات بڑے لیٹ سوئے تھے، تھکے ہوئے ہیں۔ دو آپشن ہیں، ترجیح کس کو دی؟ اب دیکھ لیں، صبح سے ہماری ترجیحات شروع ہو جاتی ہیں، صبح سے ترجیحات شروع ہوتی ہیں، شام تک چلتی ہیں، شام تک ہر کام میں دو فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک فیصلہ ہے اب میں نے گھر کا کام کرنا ہے، میں نے کیا سمجھ کے کرنا ہے؟ عبادت سمجھ کے کرنا ہے، رب نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، میں اس کو عبادت سمجھ کے کروں گی۔ میں کوشش کروں، میں کھانا بنا رہی ہوں، میں باوضو ہو کے بنا لوں، میں کوشش کروں، میں کھانا بنا رہی ہوں، میں دل میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بنا لوں۔ اور دوسری آپشن کیا ہوتی ہے کہ میں نے گھر کے کام کرنے ہیں مصیبت سمجھ کے، یہ میرے لیے ساری مصیبتیں ہیں، ساری دنیا کے پاس اتنی ہیلپ ہے، میرے پاس کوئی ہیلپ نہیں ہے، کوسنے، اپنے آپ کو بد دعائیں۔ ایسے ہم سب ان سب ادوار سے گزرے ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی ایسی نافرمانی سرکشی ہمارے نفس نے بھی دکھائی ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کبھی نہ کبھی اس سچویشن سے گزرے ہوتے ہیں۔ پھر جب قرآن کی سمجھ آتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ مومن تو صبح سے لے کے شام تک فرما برداری میں ہی ہوتا ہے، وہ جو بھی کر لے وہ فرما برداری ہی میں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے ہی کر رہا ہے نا۔ تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ صرف نیت بدل گئی تو ترجیح اللہ ہو گیا۔ اچھا، اب جس نے سرکشی کر لی، ترجیح اس نے دے دی دنیا کو، تو اس کے لیے اب دیکھ لیں، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ٹھکانہ ہے اس کے لیے دوزخ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو ڈرتا رہا رب کے حضور کھڑے ہونے سے، اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات کی پیروی سے روک کے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح سے شام تک اگر رب ہمیں یاد رہے گا تو پھر ہی ہم اپنے نفس کو روک سکتے ہیں، ورنہ نفس تو بڑا منہ زور گھوڑا ہے، یہ قابو میں نہیں آتا۔ یہ تو ہم اگر اپنے کسی بہن بھائی سے بات بھی کرنے لگے نا خیریت معلوم کرنے کے لیے، یا ہمیں پتہ چلا وہ بیمار ہے، چلو اس کی خیریت معلوم کر لیں، تیمارداری کے لیے بڑی نیک نیتی سے فون کریں گے، 2 منٹ نہیں گزریں گے تو نفس ایسا حاوی آئے گا، ایسا حاوی آئے گا کہ یا تو بہن بھائی کی کوئی نعمت سامنے آ جائے گی، اس سے دل میں جلن اور حسد شروع ہو جائے گا، یا کسی اور دوسرے کی گوسپنگ شروع ہو جائے گی، موضوع وہ چھوڑے یا ہم چھڑیں، لذت بڑی آئے گی گوسپنگ میں، چغلی غیبت گوشت ہے نا بھائی، تو گوشت وہ حرام کا گوشت، استغفر اللہ، جس کو سمجھ آ جاتی ہے اس کو تو بدبو آتی ہے، تعفن آتی ہے، وہ تو بات پلٹ دیتا ہے، وہ تو کہتا ہے چلو چھوڑو کوئی اور بات کرے، اور جس کے دل میں ابھی ایمان گھر نہیں کر کے گیا وہ کیا کرتا ہے، اس کو تو بڑا بڑا مزہ آتا ہے۔ تو کیا ہے کہ جو ڈر گیا، ڈر گیا، پھر نوک ہوئی ہے، اب پھر ڈرنا ہے، جو ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو ڈر گیا، اب اس کو پتہ ہے کہ رب کو حساب دینا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ کیا کہتا ہے، جو ڈر گیا تو اس نے اپنے نفس کو بری باتوں سے روک لیا، تو اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہوگا۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب قائم ہوگی، ان سے کہہ دیجئے اس کے بیان کرنے کا آپ کو کیا تعلق، آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے، یعنی حقیقی علم میرے رب کے پاس ہے، آپ ضرور خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ گویا وہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو ان کو یوں محسوس ہوگا وہ دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں مگر ایک شام یا ایک صبح، الا عشیۃ او ضحاھا، ایک شام، عشیہ کہتے ہیں شام کو، ایک شام کا کچھ حصہ یا ایک صبح، کہ جب وہ
اگلی زندگی میں جائیں گے، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو پوری زندگی ان کو اتنی مختصر لگے گی، کیونکہ آگے جو زندگی ہے وہ لامتناہی ہے، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ تو ایک شام یا ایک صبح اچھی گزارنے کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پر کون لگاتا ہے؟ کوئی نہیں لگاتا نا، وہی لگائے گا، وہی لگائے گا جس کو علم نہیں ہے۔ اسی لیے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دے دیا گیا۔ جس نے قرآن کو پڑھ لیا، جس کو سمجھ آ گئی، پھر وہ تو نہیں لگائے گا، وہ تو پھر ڈرے گا، وہ تو تیاری کرے گا، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی سورہ عبس پہ۔ سورہ عبس جو ہے اس کی جو ابتدا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے تھے کچھ سرداروں کو، اور ایسے میں ایک نابینا صحابی تشریف لاتے ہیں، آپ نے ان سے اعراض برتا اور قرآن نے قانون بنا دیا۔ قرآن نے کیا قانون بنایا کہ دعوت اس کو دینی ہے، تبلیغ کے لیے محنت اس پہ کرنی ہے جو طلب رکھتا ہے، جس کو طلب نہیں ہے اس کو فوقیت نہیں دینی۔ یہ یہاں اس صورت سے ہم نے اصول سیکھ لیا۔ دعوت کس کے لیے ہے؟ تبلیغ پر محنت کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس طلب ہے۔ وہ سردار تھے، ان کو تبلیغ پر اس لیے محنت کی جا رہی تھی کہ اگر یہ اسلام قبول کر گئے تو بہت سارے اور لوگ بھی اسلام قبول کریں گے، اگر بہت سارے اور لوگ اسلام قبول کریں گے تو مسلمانوں کو تقویت ملے گی۔ گویا کسی شخص کی کوئی کوالٹی دیکھ کر کہ اس کے پاس یہ کوالٹی ہے اور یہ کوالٹی اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے تبلیغ کے کام کو اور تقویت ملے گی اور پھیلے گا، یہ سوچ کر اس پر محنت کرنی، حالانکہ اس کے دل میں نہ اسلام کے لیے کوئی محبت ہو، نہ اپنی ہدایت پانے کے لیے کوئی چاہت ہو۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، لیکن رب کی طلب بڑی ہے۔ تو میرے رب نے کیا کہا کہ ان امیروں کو ان کو چھوڑ دیں، اس کی بات سنیں جو چاہت رکھتا ہے رب سے ملن کی۔ تو یہ جو سورہ عبس کا ابتدائی مضمون ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے، اور سورہ عبس کی ہم آخری آیتوں کو دیکھیں گے تو وہ پھر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والا شور اٹھے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ ہر شخص کو ان میں اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے بے پرواہ کر دے گی سب سے، کہ ہر رشتے سے انسان بے پرواہ ہو جائے گا۔ جب قیامت کا شور اٹھے گا تو یہی وہ رشتے ہیں نا، اولاد ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، ان رشتوں کے لیے ہم اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنی جان ہلکان کر دیتے ہیں، یہ رشتے ہمیں اتنے پیارے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، تو جب روز محشر ہوگا تو انسان ان رشتوں کو چھوڑ کے بھاگے گا، نہیں میری جان بچ جائے، نفسی نفسی، ہر طرف یہی شور ہوگا۔ اور اس شور میں بھی ہم دیکھیں قرآن بتا رہا ہے کہ کتنے ہی چہرے اس دن شاداں فرحاں ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کتنے ہی چہرے اس دن نور ایمان سے چمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوئے، خوش و خرم۔ کن کے یہ چہرے ہوں گے؟ ان کے چہرے جن کے لیے آقا نے ہمیں بتایا، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والا ہوگا نا اس کے لیے قیامت کا دن اتنا ہلکا ہوگا جیسے ایک فرض نماز، اتنا ہلکا۔ اور وہ تو اس دن اس کی تو اکھیاں ڈھونڈ رہی ہوگی، وہ دیکھے گا کہاں ہے میرے آقا جن کے انتظار میں اس دن تک ہم پہنچے ہیں کہ ہمیں اس دن آقا کا دیدار ہو جائے۔
اور وہ ان اکھیاں جب ڈھونڈ رہی ہوں گی، ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں گی، تو جو ہی ان کی نگاہ پڑے گی اپنی اکھیوں اپنے آقا پر، تو بے اختیار وہ لوگ کہہ اٹھیں گے کہ آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ کالی کملی والے بھی اپنے امتیوں کو پہچانیں گے اور ان کو چن چن کے الگ کریں گے، چن چن کے ان کو الگ کریں گے اور ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو اپنے ساتھ جنتوں میں لے کر جائیں گے۔ نہ صرف اپنے پیاروں کو لے کے جائیں گے، بلکہ اللہ ان پیاروں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتی ہوں گے، بلکہ اللہ ان کو بھی اختیار دے دے گا کہ جاؤ تم بھی سفارش کر لو اپنے پیاروں کی۔ حافظ قرآن کو شفاعت کا حق ہے نا، تو جو مقربین ہوں گے ان کو شفاعت کا حق ہوگا، وہ اس دن شفاعت کر سکیں گے اپنے پیاروں کی۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ دنیا میں نیک لوگوں سے ہمیں اچھے اچھے تعلقات بنا کے رکھنے چاہیے، اور پھر کچھ چہرے اس دن جو ہیں غبار آلود ہوں گے، ان کے چہروں پر کالک لگی ہوئی ہوگی، اور یہی لوگ ہیں جو کافر اور فاجر ہیں۔ ہم آتے ہیں جی سورہ تکویر۔ سورہ تکویر جو ہے یہ بھی قیامت کی منظر کشی کر رہی ہے۔ اس صورت میں بھی بتایا گیا کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور اگلی آیتوں میں سارے منظر جو ہیں وہ بیان کر کے پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے 7ویں آیت میں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ کیسے؟ اس دن پہلا جب سور پھونکا جانا ہے سب نے فنا ہو جانا ہے، جب دوسری دفعہ پھونکا جانا ہے تو پھر جانوں کو جسموں سے جوڑ دیا جانا ہے۔ یہی ہماری روحیں ہیں جن کو اللہ نے مقامات عطا کیے ہوئے تھے نا، ان کو وہاں سے چھٹی ملنی ہے کہ جاؤ تمہیں جسم عطا ہوں گے، تو پھر یہ روحیں آئیں گی اپنے جسموں سے جڑ جائیں گی، اور پھر آگے جو ہے اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور یہ پورے کا پورا جو ہے نا قیامت کے دن کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ ہم آگے دیکھیں گے سورہ انفطار۔ سورہ انفطار میں بھی قیامت کا منظر ہے، اور آیت نمبر 6 کو ہم دیکھیں تو 5 اور 6 کو جب ہم دیکھیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا اور ہر شخص علمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر شخص اپنے ان اعمال کو جان لے گا جو اس نے آگے بھیجے ہیں۔ روزانہ ہمارے اعمال آگے جاتے ہیں نا، روزانہ ہمارے اعمال جاتے ہیں، اور پھر جب ہمارے اعمال جاتے ہیں اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمارے اعمالوں سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ جو ہم آقا پر درود بھیجتے ہیں وہ بھی پیش کیا جاتا ہے، ہمارے نیک اعمال روز آگے جاتے ہیں، روز بھیجے جاتے ہیں، اور ہم غافل ہیں، بالکل غفلت میں پڑے ہوئے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے، کیا کیا کچھ ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ دل کے اندر کون کون سے ہم نے بغض اور کینے نہیں پالے ہوتے۔ ایک خیال کا آ جانا، خیال کا آ کے گزر جانا، یہ ایک فطری بات ہے، لیکن اس پر پہرا دے کے اس کو بڑھوتی دینا، بدگمانی کرنے سے اللہ نے منع کیا۔ بدگمانی کرنا، چلو بدگمانی کا خیال آ گیا تو فوراً لاہور پڑی جائے، اب بدگمانی کا خیال آیا تو اس پر کیا کرنا؟ اس کو ہوا دینا، اور اس بدگمانی والے خیال کو آگے لوگوں میں منتقل کرنا، خود بھی دوسروں کو بھی، مل جل کے معاشرے میں بے قراری اور بے چینی پھیلانا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، سب جا رہا ہوتا ہے اللہ کے آگے، اور پھر میرا رب کیا کہے گا؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالے رکھا اپنے رب کریم کے بارے میں۔ کتنی خوبصورت آیت ہے یہ، اور اس آیت میں رب کریم کی اپنے بندے کے لیے ایک عجیب شفقت بھی نظر آ رہی ہے ہمیں، کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ کیوں تم دھوکے میں پڑے رہے، کیوں دھوکے میں پڑے، کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے ایسا دھوکا کہ سب کچھ برباد کر لیا، سب کچھ برباد کر لیا، ساری برزخ کی زندگی برباد کر لی۔ برزخ کی زندگی بھی مومن کی بڑی مزے کی ہونی ہے، اور پھر آگے محشر جب برپا ہوگا تو
اس وقت تو بہت مشکلات ہیں، بہت مشکلات ہیں۔ ٹھیک ہے، اینڈ پہ آ کے ہر کلمہ گو جس کے دل میں ایمان رائی کے برابر بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے اس کو جہنم سے نکال لیں گے، لیکن اس وقت تک کو طے کرنا کوئی آسان ہوگا؟ جہنم کو چھو لینا، جو کم تر درجے کی جہنم ہے، اس کے لیے کیا بتایا جاتا ہے کہ جو سب سے کم تر درجے کی جہنم ہے، اس میں بھی اس بندے کے جو پاؤں ہے نا وہ جلیں گے، اور وہ ایسی آگ ہوگی کہ اس سے دماغ کھولے گا، اتنی شدید، اور ایک لمحے کے لیے آگ برداشت نہیں ہوتی، اور وہاں اتنی شدت، اتنی شدت۔ اور اس لیے رب نے کھول کھول کر یہ 30ویں پارے میں تو ایسی منظر کشی کی گئی ہے کہ 30ویں پارے کو پڑھ لو تو لگتا ہے کہ ہم اپنی اکھیوں سے دیکھ آئے ہیں جنت اور جہنم کو، اور رب پھر سوال کر رہا ہے کہ کون سی بات تھی جس سے تم دھوکے میں پڑے رہے۔ اب ہم آئیں گے سورہ مطففین پر۔ سورہ مطففین جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ مدینہ کے لوگوں میں یہ ایک رواج تھا، وہاں پر تجارت عام تھی اور لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اسلام سے قبل وہاں پر یہ رواج تھا، ان لوگوں میں یہ برائی پائی جاتی تھی، اور پھر جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کی اور کہہ دیا کہ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جب وہ ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو پھر کمی کر لیتے ہیں۔ آج ایسا ہی ہے نا، معاملات میں بھی دیکھ لیں، معاملات میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ معاملہ طے کرنا ہے تو ہم پورا پورا کریں گے، اور جب ہم چاہیں گے کہ اگلا ہمارے ساتھ معاملہ طے کرے تو ہمارا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ احسان کا رویہ اپنائے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ احسان کا رویہ اپنائے۔ جب لینے کی باری ہے، جب دینے کی باری ہے تو ہم بالکل برابری پہ پورا پورا ہم جائیں گے، ہم تو برابری پہ ملنا چاہتے ہیں۔ اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیا وہ اتنا گمان نہیں کرتے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا ایک بڑے دن کے لیے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 5 چیزوں پر یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جو قوم عہد شکری کرتی ہے، وعدے کر کے توڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، اور جو قوم احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے وہاں طاعون پھیل جاتا ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، قحط سالی پھیل جاتی ہے، اور جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان پر بارش نازل نہیں فرماتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تو وہاں کے لوگ اس بری عادت کا شکار تھے، اور پھر جب اللہ کے احکامات آ گئے تو یقیناً پھر اللہ کا قانون جو تھا وہاں پر نافذ ہو گیا۔ ہم دیکھیں گے آیت نمبر 7 کو، کلا ہرگز نہیں، یہ حق ہے، ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ یہ حق ہے کہ بدکاروں کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے۔ تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں روز جزا کو، اور نہیں جھٹلایا کرتا اسے مگر وہی جو حد سے گزرنے والا ہے۔ سجین کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سجین ایک دفتر ہے جہاں پر گناہ گاروں کے نامہ اعمال رکھے جاتے ہیں، اور اس بارے میں بعض احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سجین ایک مقام ہے جہاں دوزخیوں کی روحوں کو رکھا جائے گا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں
کفار کی روحیں تا قیامت جہاں رہیں گی اس جگہ کا نام سجین ہے، یعنی سجین ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر جو گناہ گار کافر ہے اس کی روح کو رکھا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کا دفتر بھی وہیں پر ہوگا، یعنی نامہ اعمال بھی وہیں محفوظ ہے اور اس کی روح کو بھی قیامت تک وہیں انتظار کرنا ہے، اور وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر اس کو قیامت تک انتظار کرنا ہے۔ عالم برزخ میں جو لوگ سجین میں ہوں گے ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پر مسلسل عذاب میں مبتلا رہیں گے، جو دنیا میں انہوں نے دوسروں کے حق مارے، جو ظلم زیادتیاں کی، ان کو وہاں عذاب ہوتا رہے گا، اور جب وہ قیامت کا عذاب دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے تو ان کو یہ والا عذاب ہلکا لگے گا۔ اور اس بارے میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو عالم برزخ میں عذاب ہوگا اور وہ ایمان والے ہوں گے لیکن ان کے معاملات، ان کے گناہ، ان کا لین دین ٹھیک نہیں ہوگا، تو وہ عالم برزخ میں ہی جب ان کا وہ جو خمیازہ ہے بھگت لیں گے تو پھر ان کو منتقل کر دیا جائے گا اس عذاب سے آرام والی جگہ پر۔ یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اب آئیں گے 18 نمبر آیت پر۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ حق ہے نیکوکاروں کا صحیفہ عمل علیین میں ہوگا۔ تمہیں کیا خبر علیون کیا ہے؟ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، حفاظت کے لیے دیکھتے رہتے ہیں اسے مقربین، بے شک نیکوکار لوگ راحت اور آرام میں ہوں گے۔ پلکوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں پر شگفتگی کی وجہ سے۔ انہیں پلائی جائے گی سربہ مہر خالص شراب جس کی مہر کستوری کی ہوگی، ختامہ مسک، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ان کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے سبقت لے جانے والے، اور اس میں تصنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ وہ چشمہ ہے جس سے صرف متقین پیئیں گے۔ سبحان اللہ۔ جہاں دوزخیوں کا حال ہے وہاں جنت کی بھی منظر کشی کر دی گئی کہ جنتی آرام سے تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے اور وہاں انہیں زبردست قسم کے مشروبات پلائے جائیں گے۔ سورہ انشقاق کو ہم دیکھیں گے آیت نمبر 6۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشاں اپنے رب کی جانب چلا جا رہا ہے پس تیری ملاقات ہو کر رہے گی۔ یہ وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے ایک انسان کے لیے کہ اے انسان تو اپنے رب کی طرف کشاں چلا آ رہا ہے، پھر تیری اس سے ملاقات ہوگی، قدحن فملاقیہ۔ تو اس آیت کو بھی ہم سمجھ لیں گے کہ ایک انسان جس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے انسان تو کشاں اپنے رب کی جانب چلا آ رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہر انسان اپنی زندگی کا ہر لمحہ جو وہ گزار رہا ہے، اس کی زندگی جو گزر رہی ہے، وہ در حقیقت اس کے رب سے ملاقات کی جانب قدم بہ قدم وہ بڑھ رہا ہے۔ ہم سب نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ ہر آنے والا دن ہمیں اپنے رب سے قریب تر کر رہا ہے۔ یہ جو لکھا ہے نا قادح الی ربک، تو قادح کا کیا مطلب ہے؟ کشاں، اور کشاں کا کیا مطلب ہے کہ ہر دن چلا جا رہا ہے، یعنی یہ سفر رکتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اور ہمارے رب سے جو ملاقات کا سفر ہے یہ کبھی رک جائے۔ ہم تیاری نہیں کر رہے
تو موت ٹل جائے گی، یا ہم نے اگر موت کی تیاری نہیں کی تو موت ہم سے دور ہو جائے گی، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ موت برحق ہے، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور ہر آنے والا لمحہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، اور جو ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں دراصل ہم اپنے رب سے ملاقات میں قریب ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے جی اس آیت کا مفہوم، اور جو شخص کوشش کر رہا ہے اس ملاقات کے لیے اچھی سی تیاری کی تو وہ تو کامیاب ہے، اور جو اس ملاقات کو بھلائے بیٹھا ہے، جو دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو پھر وہ گھاٹے میں ہے۔ پس جس نے فَأَمَّا مَنْ اوتیا کتابہ بیمینی، پس جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا گیا تو اس سے حساب آسانی سے لیا جائے گا اور واپس لوٹائے گا اپنے گھر والوں کی طرف، وہ شادہ و فرحاں، یعنی اس کو جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ کی طرف دیا جائے گا تو وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف آئے گا، اور جس بدقسمت کو اس کا نامہ اعمال وراء ظہری، پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہائے بربادی، یدعو ثبورا و یصلا سعیرا، اور داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ جو نامہ اعمال ہے یہ پشت کے پیچھے سے، پیٹھ کے پیچھے سے دینے کا کیا مطلب ہے کہ اس کو جب دائیں ہاتھ والوں کو تو دیا جائے گا نا رائٹ ہینڈ میں، وہ تو خوشی خوشی لیں گے کہ کامیاب ہو گئے، اور جو جہنمی ہیں ان کو کیا کہا جائے گا کہ الٹے ہاتھ سے پکڑو۔ جب وہ کہیں گے کہ ان کو پتا تو چل گیا کہ اب تو اگر پکڑ لیا تو جہنم میں جانا ہے، تو جیسے زبردستی پکڑایا جائے گا تو وہ اپنا ہاتھ اپنی پشت کے پیچھے لے جائیں گے کہ ہم پکڑیں گے ہی نہیں، تو جب پشت کے پیچھے لے جائیں گے تو پھر فرشتے ان کو پشت کے پیچھے سے پکڑا کے دم لیں گے، اور یہ اس منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اس وقت ان کی حالت ہوگی، اور پھر وہ کیا کہیں گے کہ کاش، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ چلائیں گے ہائے موت ہائے موت، کہ کاش اب ہمیں موت آئے، اور پھر ان کو جہنم کی بھڑکتی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم رہا کرتے تھے، اور وہ خیال کیا کرتے تھے کہ انہیں اپنے رب کی جانب لوٹ کر نہیں جانا۔ کیوں نہیں؟ ان کا رب انہیں خوب دیکھ رہا تھا۔ تو یہ ہے جی وہ منظر جو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اب ہے جی سورہ بروج۔ سورہ بروج میں قصہ بیان کیا گیا ہے اس بادشاہ کا، ظالم بادشاہ کا، جو ایمان والوں کو آگ کے گڑھوں میں جس نے پھینکوایا تھا۔ وہ قصہ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تفسیر میں پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ، اور اس کی جو ایک بڑی اہم آیت ہے اس کو ہم دیکھیں گے، آیت نمبر 10 ہے جی۔ بے شک جن لوگوں نے ایذا دی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اور پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ اس میں جلائے جانے کی سزا پائیں گے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے ستایا، جنہوں نے دکھ تکلیفیں دی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، اور پھر توبہ بھی نہیں کی، یعنی زندگی میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دکھ دیے اور پھر توبہ بھی نہیں کی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے انہیں جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو ستا لینا، کسی کو دکھ تکلیف دینے نا، یہ تو ہمارا حق ہے، جس کو چاہیں، جس کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں، جس کے اوپر اللہ نے ہمیں قدرت دی ہے، اس میں تو ہم دریغ نہیں کرتے نا۔ یہ تو اسی وقت انسان دریغ کرتا ہے اپنے ماتحتوں کے اوپر سختی تنگی کرنے سے، جب اس کو خدا کا خوف ہوتا ہے۔ آگے جی سورہ طارق، اور سورہ طارق میں میرا رب فرما رہا ہے آسمان پر چمکتے ستارے کی قسم کھائی گئی ہے، اور آگے آیت نمبر 4 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر کوئی محافظ مقرر نہ ہو، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر فرد پر، ہر شخص پر محافظ مقرر ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے ہم دیکھیں گے۔ قسم کھانے کے بعد جو بات بیان کی جاتی ہے وہ اس بات کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے، یعنی ایک تو نارمل بات ہے نا، اور ایک اللہ نے قسم کھا کے کہی،
اب جیسے 5 قسمیں کھا کے پیچھے میں بتایا گیا کہ قیامت نے قائم ہونا ہی ہونا ہے، یہاں بھی اللہ قسم کھا کے بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہر وقت محافظ موجود ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شخص کی حفاظت کے لیے 160 فرشتے مقرر ہیں جو ایسے حادثات و مصائب میں اس کی پاسبانی کرتے ہیں جو اس کی تقدیر میں نہیں لکھے گئے۔ اگر انسان کو اس کے حوالے کر دیا جائے تو شیاطین اور دوسری انسان دشمن قوتیں اس کو تہس نہس کر دیں۔ یہ ہے جی تفسیر قرطبی سے اقتباس میں نے آپ کو سنایا۔ تو ہر شخص کے ساتھ میرے نبی نے کیا کہا؟ 160 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم کتنا ڈر رہے ہوتے ہیں، کتنے پروٹوکول ہم کرتے ہیں، کتنی مصیبتوں سے ڈرنے کے لیے ہم اپنی نئی کتنی مصیبتیں ڈال لیتے ہیں۔ سب سے بڑا تو ہمیں خوف ہی بڑا ہوتا ہے۔ جیسے کووڈ آیا تھا، جس کی تقدیر میں کووڈ سے مرنا تھا اس نے مرنا ہی تھا، جتنی بھی وہ حفاظت کر لے۔ کتنے واقعات ہم سب نے سنے اور کتنے وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور ان کو اللہ نے ان کو بچایا۔ اللہ بچاتا ہے۔ کتنے مصیبتیں ہماری اپنی زندگی میں ایسے تجربات ہیں کہ سم ٹائم کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی ایسے موقع سے ہم لوگ مال بال بچے ہوتے ہیں۔ ہم سب کی زندگیوں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں بعد میں کہ ہم بچ کیسے گئے۔ تو وہ ایک قوت ہوتی ہے۔ وہ قوت کون سی ہے؟ وہ فرشتے ہیں حفاظت کے جو اللہ نے ہمارے ساتھ لگائے ہوئے۔ حفاظت الہیہ کا ایک پورا سسٹم ہے۔ ایک فرد کے ساتھ 160 فرشتے ہیں۔ ان کا کیا کام ہے؟ کرامن کاتبین اس کے علاوہ ہیں اور بھی کئی فرشتے ہیں جن کا وقتاً فوقتاً ہمیں قرآن سے حدیث سے پتہ چلتا جاتا ہے۔ یہ حفاظتی دستہ ایک مسلمان کے ساتھ 160۔ اب تقدیر تو لکھی گئی، حادثات مصیبتیں تکلیفیں تو ہیں۔ اب ایک ہی جگہ بم بلاسٹ ہوتا ہے، کتنے لوگ مرتے ہیں اور کتنے بچ بھی جاتے ہیں۔ ان کا جیسے یہ وہ جہاز ہوا تھا، کریش ہوا تھا جو کراچی جاتے ہوئے، اس میں سے کتنے لوگ تھے جو مرے اور 1 یا 2 شاید بچ گئے۔ تو وہ کیا باقیوں کے ساتھ فرشتے نہیں تھے؟ فرشتے سب کے ساتھ تھے، لیکن جن کی تقدیر میں مرنا تھا فرشتے ادھر سے چپ پیچھے ہٹ گئے کہ بس تمہاری تقدیر ہے بھگتو۔ جن کی تقدیر میں نہیں تھا ان کو فرشتوں نے بچا لیا۔ تو یہ اللہ کا حفاظتی سسٹم ہے جو ہمیں یہاں سے 4 نمبر آیت میں بتایا گیا ہے۔ سورہ غاشیہ جو ہے آگے وہ بھی پوری کی پوری قیامت کی منظر کشی کی آیت ہے۔ اب آگے آ جاتی ہے جی صورتیں تو بڑی پیاری پیاری ہیں لیکن اب ٹائم کوئی نہیں ہے۔ سورہ فجر میرا جی تو چاہ رہا ہے ہم پڑھیں لیکن ہم آئیں گے جی سورہ اعلیٰ پر۔ سورہ اعلیٰ میں آیت نمبر 14 کو ہم دیکھتے ہیں۔ قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، البتہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً بے شک یہ پرانے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ اور یہ بڑی خوبصورت زاد راہ کی آیتیں تھیں جو میں نے کہا کہ ان کو ہم مختصر دیکھ لیں۔ ان آیتوں میں ایک سالک کے مختلف جو مدارج ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی منزل کیا بتائی گئی ہے؟ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے من کو پاک کرتا ہے۔ قد افلح من تزکا، سب سے پہلے وہ اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنے قلب کو پاک کرتا ہے۔ کوئی نہیں پاک کر سکتا، محنت خود ہی کرنی ہے۔ اور محنت کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم اپنی نیتوں پر چیک رکھتے ہیں، اپنی نیت پر چیک رکھنا شروع کریں گے تو ہمارا سفر شروع ہو جائے گا اس تزکا کا۔ تو جب محنت شروع ہوئی ہماری
تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ اپنی ذات کو، اپنے قلب کو، اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے ہم نے قدم بڑھایا، اور جب ہم نے قدم بڑھایا، پہلے تو اپنی نیت درست کی، دل کو صاف کیا، معاف کیا، تو اگلا سٹیپ پھر کیا بتایا گیا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اب پاک تو کر لیا، اب اگلا عمل کیا آ گیا؟ اب اللہ کہتا ہے میرے نام کا ذکر کرو اور نماز پڑھو۔ پہلے تو آگے نا پاکیزگی اختیار کو، پاکیزگی میں سب آ جاتا ہے، خیالات کی پاکیزگی، نیت کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، ٹھیک ہے، وہ سب آ گیا۔ پاکیزگی اختیار کر لی، اب بے فکر نہیں بیٹھنا، کیونکہ یہ جو ہمارا من ہے نا، ہمارے جو قلب و روح کی دنیا ہے، یہ ایسی دنیا ہے جہاں کبھی بھی یہ کرسی خالی نہیں رہتی، یہ ایسی سیٹ ہے جہاں ہر وقت کسی نہ کسی نے براجمان ہونا ہے، یا تو اس میں شیطان براجمان ہوگا یا اس میں رحمان، ایک نے ہونا ہی ہونا ہے۔ اور شیطان کیسے؟ شیطان کا ایجنٹ کون ہے؟ شیطان کا ایجنٹ ہے ہمارے اندر نفس، اور نفس پھر جب نفس آ گیا تو پھر تو بھاگے، نفس کی خواہشیں تو کبھی پوری نہیں ہونی۔ اور رحمان، اگر رحمان کا قبضہ ہو گیا تو پھر کیا ہے کہ پھر تابع داری آ گئی، پھر کیا کیا انسان نے؟ پھر بھاگا گیا اور اپنے آپ کو متی اور فرما برداری میں دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جب ان کی فرما برداری میں دیا تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ قرآن ہے، اس کو پڑھو، اسی میں تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ جب قرآن کو پڑھا تو قرآن نے کیا کہا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، ذکر کرو اپنے رب کے نام کا۔ رب کے نام کا ذکر اب یہاں بھی آ گیا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ صوفیہ کرام ذکر کیوں کرواتے ہیں، یہ صوفیہ کرام ذکر کیوں کرواتے ہیں، یہ ذکر کی محافل کیوں منعقد کی جاتی ہیں، یہ ذکر سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال ہمیں ملتے ہیں نا، جو قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھی قرآن پڑھو، سب کچھ قرآن میں ہے، تو یہ ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو ذکر یہاں سے آتا ہے، ہاں؟ یہ سب ذکر کی تعلیم قرآن دیتا ہے ہمیں۔ اور پھر جب وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جب ذکر ہم نے کیا اپنے رب کے نام کا، اور ساتھ ساتھ کیا کہا؟ فصلی، جب ذکر ٹھہر جاتا ہے نا اندر، تو پھر جو فصلی ہوتی ہے وہ فصلی پھر اصل رجوع الی القلب والی نماز ہے، پھر وہی نماز ہے جو حضوری والی نماز ہے، پھر وہی نماز ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کے معراج تک لے جاتی ہے، جو انسان کو اللہ کی قربتوں کی منازل طے کرواتی ہے۔ پھر یہ وہی نماز ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، یہ وہی نماز ہے جس کے بارے میں میرے رسول اللہ نے کہا کہ نماز میری اکھیوں کی ٹھنڈک ہے، یہ وہی نماز ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ کتنے نمازی ایسے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں جن پہ ان کی نمازوں نے کوئی اثر نہیں ڈالا۔ ابھی ہم سورہ ماعون کو پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ بربادیاں ان نمازیوں کے لیے، ساہون نمازیں۔ کون سی ہیں ساہون نمازیں؟ کہ نمازی بھی ہے اور نماز اس کو بربادی کی طرف بھی لے کے جا رہی ہے، تو یہ کون سی نمازی ہے بھئی؟ یہ کون سا نمازی ہے؟ ابھی زندگی نے موقع دیا، آج تو موقع نہیں ملے گا، لیکن اگر جب وقت ملا تو ہم یہ صورتیں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نمازی بھی برباد ہو رہے ہیں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں 5 وقت کا نمازی ہے، اور ایسی ایسی اخلاقی برائیاں اس میں پائی جاتی ہیں، ایسی ایسی اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کے سارے پروٹوکول پورے ہی نہیں کیے، جو پروٹوکول بتائے گئے تھے مختلف مقامات پر، قرآن ہی وہ ساری باتیں بتاتا ہے۔ اور یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورت ہے جی سورہ اعلیٰ، اور آیت ہے 14، 15، 16۔ بے شک کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اس نے ذکر کیا اپنے رب کے نام کا، فَصَلَّى، اور وہ نماز قائم کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ یعنی ذکر تو ہر ویلے ہے، نماز تو 5 ٹائم ہے نا، تو ذکر تو ہر وقت ہے۔ جب ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہو گے تو پھر جب حضوری والی نماز میں جاؤ گے نا، پھر جب یہاں تو ذکر ہو رہا ہے، ہر وقت ہو رہا ہے، پھر جب اللہ کے لیے جب پکار پہ مہمان جاتا ہے، ایک تو ہے نا کہ اپنے آپ کو ادھر پیش رکھنا، اٹینٹیو رہنا، اور ایک وہ ہے جب اندر سے آواز آتی ہے کہ آ جاؤ ملاقات کے لیے،
تو پھر جب وہ تخلیہ کی ملاقات ہے اس کا جو مزہ ہے وہ تو پھر لمیٹڈ ٹائم کے لیے نا، وہ ہر وقت تو نہیں ہے. تو پھر وہ جو لمیٹڈ ٹائم کی ملاقات ہے پھر اس کو انسان اویل کرنا سیکھ لیتا ہے. ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دل ہی نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہیں بھاگے بھاگے، ہائے ٹائم ہی کوئی نہیں، تھک جاتے ہیں، بس ایسی نماز ہے. تو ایسی نمازیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ذکر قائم نہیں ہوا. جب ذکر قائم ہو جاتا ہے تو پھر نماز کا انتظار رہتا ہے. پھر تخلیہ والی نماز جو ہے نا، پھر حضوری والی نماز، پھر وصل والی نماز نصیب ہوتی ہے. اور یہ وہ نمازیں ہیں جو جس کو نصیب ہو جائیں، جس کو اس کی لذت مل جائے، وہی اس کی لذت کو جانتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، البتہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. ہم دنیا کی زندگی کو کیسے ترجیح دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم دو باتیں ہیں. ہاں ابھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا. تو پراورٹی کس کو ہم دیتے ہیں؟ دنیا کو دیتے ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اور یہ بات اللہ کہتا ہے میں تمہیں نہیں بتا رہا، یہ جو پرانے پیغمبر آئے تھے نا ان کے صحیفوں میں بھی یہی پیغام تھا. آخرت ہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے. اس دنیا کی سب سے بہتری کیا ہو جائے گی بتائیں؟ بہترین چیز دنیا میں ہمیں مل جائے تو کیا ملے گا؟ خوبصورتی مل جائے گی، حسن مل جائے گا، جوانی مل جائے گی، اور بہت خوبصورت گھر مل جائے گا، بڑا اچھا شوہر مل جائے گا، بڑی تابع دار اولاد مل جائے گی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کل من علیہا فان، سب نے فنا ہونا ہے، جوانی بھی نہیں رہنی، تعلق رشتے ناطے سب ختم ہونے، سب میں جدائی، سب نے فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گا تیرے رب کا نام، رب کا چہرہ، باقی اسی نے رہنا ہے. اور جس نے باقی رہنا ہے تو پھر وہی بہتر ہوا نا. یہ تو نہ بہتر ہوا جس کا حساب بھی دینا پڑنا ہے. جو مال دنیا میں ملا اس کا حساب بھی دینا پڑنا ہے. صحت ملی اس کا حساب دینا پڑنا ہے. اتنی تمہیں میں نے صحت دی، اتنی فرصت دی، اتنے تمہیں آسانیاں تھی زندگی میں، تم نے کیا کیا؟ میری فرما برداری کے کتنے کام کیے؟ جو تم پر امانتیں ڈالی تھی وہ کتنی کا آگے پہنچائیں؟ ایک آیت بھی سیکھو تو حکم ہے کہ آگے پہنچاؤ. کیا کیا مخلوق کی بہتری کے لیے؟ اتنا مال تمہیں دیا تھا، کدھر مخلوق کی بہتری کے لیے خرچ کیا؟ یہ سارے سوال تو ہونے ہی ہونے. یہ دنیا، یہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی جو کثرت ہے اس کا بھی حساب ہے، اور اس نے ختم بھی ہو جانا ہے. یعنی ملی ہے، حساب بھی دینا ہے، اور یہ رہنی بھی نہیں ہے. تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے، کتنا کو گھاٹے کا سودا ہے. اور اس گھاٹے پہ کے سودے پر ہم خوش ہیں، اتنے مطمئن ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس اس سے زیادہ اطمینان کی تو کوئی اور چیز ہی نہیں ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.